ہر سال رمضان المبارک میں تراویح کا الحمدللہ سنجیدہ و دینی طبقے میں کافی اہتمام ہوتا تھا۔ امسال لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے اور تقریباً رمضان کا نصف حصہ اسی لاک ڈاؤن میں گزر جائے گا۔ تراویح کی اور تراویح میں ختم قرآن کی کیا شکل ہو ان حالات میں، چونکہ ہر جگہ ہر گھر میں حافظ میسر نہیں ہے، تو اپنے طور پہ گھر میں تراویح ادا کی جائے گی تو تراویح کی سنت تو الحمدللہ حاصل ہو جائے گی، لیکن ختم قرآن کی سنت تراویح میں ایک مکمل قرآن پڑھنے اور سننے کی فضیلت سے محرومی رہے گی۔ اس وجہ سے بعض کم فہم اور نادان دانشوروں کے ذہن میں جو خیالات ابھرے ہیں، ان میں سے آن لائن اور لائیو تراویح کا سسٹم کہ امام یا حافظ اپنے کسی صدر مقام سے تراویح پڑھا دے اور لائیو ان کی تراویح سنی جائے، دیکھی جائے اور اس کی اقتداء اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کی جائے۔ فیس بک سے ہو، زوم ایپ سے ہو، اسکائپ سے ہو، یا ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ائمہ حرمین کی تراویح ہو، اور بعض کم فہم اور نادان دانشوروں نے اپنی چرب زبانی سے کچھ لچھے دار احمقانہ قیاسات بھی پیش کر دیے۔ عام حالات کی نماز سے ہٹ کر جنگی موقع کی حالات پر نماز کا جو حکم دیا گیا اس پر قیاس کرنا، یا وضو سے ہٹ کر تیمم پہ قیاس کرنا، اور اپنی چرب زبانی سے انٹرنیٹ اور آن لائن کاروبار، آن لائن زندگی کی گزارے کے اسباب کا اپنانا، اس معاشرے میں اس بات کو کافی پسند بھی کیا گیا، چونکہ انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج ہے کل جدید لذیذ، کچھ تو نیا ہونا چاہیے۔ یہ کچھ تو نئے ہونے کی چکر نے انسانوں کو اپنی عقل سے بھی اپنی عقل سے بھی خالی کر دیا ہے۔ پتہ نہیں آگے چل کے لوگ یہ بھی سوچیں گے باپ بھی نیا ہونا چاہیے، ماں بھی نئی ہونا چاہیے، خود بھی نئے بننا چاہیے۔ تو آن لائن تراویح پڑھنے کا حکم، امام حرم کی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تراویح کی اقتداء، مسجد میں تراویح ہو اور نیٹ کے ذریعے سے لائیو اس کو چلایا جائے اور لوگ گھروں میں تراویح پڑھ لیں، یہ سب صورتیں لوگوں کے ذہنوں میں پیش کی جا رہی ہیں، اور جیسے اس سے پہلے کہا گیا لوگ اب قرآن مجید دیکھ کر تراویح میں پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ بعض احمقانہ طبقوں میں اسے پسند بھی کیا جانے لگا کہ ہم ختم قرآن کی سنت سے محروم نہیں رہیں گے، دیکھ کر پڑھ لیں گے، جبکہ فقہ حنفی کا مفتیٰ بھی قول یہی ہے، تابعین تبع تابعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور احناف کا یہی مسلک ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے نماز کی حالت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح لائیو اقتداء کرنا اور تراویح کی نماز ادا کرنا شرعاً کسی مسلک میں درست نہیں ہے، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کے متعلق آگے ہم ذکر کریں گے۔ اقتداء صحیح ہونے کے لیے، نماز درست ہونے کے لیے فقہا نے 10 شرائط لکھے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اپنی کتاب
میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اسے تحریر فرمایا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مقتدی اقتداء کی نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دوسری، دونوں کی نماز ایک ہو۔ اگر دونوں کی نماز الگ الگ ہوگی، مثلا امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی عصر کی نیت کرے، یا امام نفل کی نیت کیا ہے اور مقتدی فرض کی نیت کرے، تو بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے کہ مکان متحد ہو، امام اور مقتدی کی جگہ حقیقتاً یا حکماً ایک ہونا چاہیے۔ اس تیسری شرط کی ہم آگے تفصیل ذکر کریں گے۔ چوتھی شرط، امام کی نماز صحیح ہو تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ امام کی نماز اگر فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ پانچویں شرط، عورت مرد کے برابر میں نہ کھڑی ہو۔ چھٹی شرط، مقتدی امام سے آگے نہ ہو۔ اگر مقتدی امام سے آگے ہو گیا تو مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ساتویں شرط ہے، مقتدی کو امام کے حرکات اور امام کے منتقل ہونے کے حالات کا علم بھی ہو۔ آٹھویں شرط، مقتدی کو امام کے مسافر یا مقیم ہونے کا علم ہو۔ نویں شرط ہے، مقتدی امام کے ارکان میں شریک ہو۔ اگر امام کسی رکن میں ہو اور مقتدی کے دوسرے رکن میں ہو تو مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ 10ویں شرط ہے، مقتدی امام کے برابر ہو یا اس سے کمتر ہو۔ مثلا اگر تندرست آدمی نے معذور کی اقتداء کی تو نماز درست نہیں ہوگی، یا رکوع سجدہ کرنے والا شخص جسے اس پر قدرت اور طاقت ہے وہ اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرے گا تو نماز درست نہیں ہوگی، اقتداء درست نہیں ہوگی۔ فتاوی شامی باب الامامہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210۔ اب ان شرائط میں سے 2-3 شرطیں آن لائن تراویح کے سلسلے میں زیادہ بنیاد رکھتی ہیں۔ ایک شرط ہے مکان متحد ہونا، امام اور مقتدی کی جگہ ایک ہونا ضروری ہے۔ مکان متحد ہونے میں حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، مثلا مسجد میں امام ہے اور اسی مسجد میں مقتدی بھی ہے تو اسے اتحاد مکانی حقیقتاً کہیں گے۔ نیچے کی منزل میں امام ہے، اوپر کی منزل میں مقتدی ہوں تو اسے اتحاد مکانی حکماً کہیں گے۔ اقتداء کی یہ صورت درست ہے۔ اتحاد مکان کی شرط سوائے امام مالک کے تمام ائمہ کے نزدیک ضروری ہے، اس کے بغیر نماز اقتداء درست نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں میں رہ کر کوئی حرم شریف کی امام کی اقتداء کرے تو سوائے امام مالک کے تمام ائمہ کے ہاں نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ وہاں کے ہوٹل میں رہنے والے عام لوگ بھی اگر حال میں یا راستے میں اقتداء کر رہے ہیں ہوٹلوں کے اندر تو وہ بھی منع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، جبکہ ہر ہوٹل میں ٹی وی لگی رہتی ہے اور لائیو وہاں پر ائمہ حرم کی نماز دکھائی بھی جاتی ہے۔ چونکہ تابع ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ مکان متحد ہو، امام کے تابع ہے مقتدی اور تابعیت ظاہر ہوگی اس سے کہ دونوں کی مکان ایک ہو، جگہ ایک ہو۔ جب مکان مختلف ہوگا تو تابعیت ختم ہو جائے گی، اور تبعیت جب ختم ہو جائے گی، تابع ہونا ختم ہو گیا تو اقتداء بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کہ مکان کا متحد ہونا شرط ہے کہ امام اور مقتدی کی جگہ ایک ہونا شرط ہے، کئی مسائل فقہ حنفی میں اور فقہ میں لکھے گئے ہیں کہ اگر مکان مختلف ہو گیا جس کی وجہ سے امام کی حالت رکوع سجدے وغیرہ کی مقتدی کو معلوم نہ ہو رہی ہو تو نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مثلا ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پیدل چلنے والا شخص سوار آدمی کی اقتداء کرے نماز درست نہیں ہوتی ہے، یا دو الگ الگ سواریوں میں ہوں اور ایک دوسرے کی اقتداء کر کے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ امام اور مقتدی کے درمیان اتنا راستہ ہو جہاں سے گاڑی وغیرہ گزر سکتی ہے، 4 ویلر وغیرہ، یا لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، یا نہر یا اس میں کشتی چل سکتی بھی ہو، اتنا فاصلہ ہو، یا بہت بڑی مسجد ہے اور اس میں 2 صف کا انقطاع ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں اقتداء درست نہیں ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من کان بینہ و بین الامام نہر او طریق او صف من النساء فلا صلاۃ لہ۔ شرح صحیح البخاری لابن بطال
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351۔ امام اور مقتدی کے درمیان نہر آ جائے یا راستہ آ جائے تو اس شخص کی نماز ہی درست نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں امام کی اقتداء کرے اور اس کے گھر اور مسجد کے درمیان راستے کا فاصلہ ہو تو اس شخص کی اقتداء درست نہیں ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ امام اور اقتداء کرنے والے کی جگہ کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر امام مسجد میں تراویح پڑھائے اور آواز گھروں میں آ رہی ہے تو اگر گھر مسجد سے متصل ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو اقتداء درست ہے، لیکن اگر درمیان میں کوئی فاصلہ ہو سڑک وغیرہ کا، امام کی حالت مشتبہ ہو یا نہ ہو، فاصلہ ہو گیا تو اقتداء درست نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں تراویح ہو، مائک کے ذریعے سے دوسرے گھروں میں اقتداء کی جا رہی ہے اور امام کی حالت کا علم بھی ہو رہا ہو، پھر بھی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ مائک بند ہو گیا، کرنٹ چلا گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے امام کی حالت کی اطلاع نہ ہونے کی، تو اسکائپ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، کسی ایپ کے ذریعے اقتداء اگر کی جائے گی تو بہت سے خرابیاں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ درمیان میں کنیکشن کٹ گیا، نیٹ چارج ختم ہو گیا، امام کی حالت کا علم نہیں ہوا، یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو آواز آئے گی وہ حقیقت میں وہ عکس ہی کہلاتی ہے، اور اگر سامنے اس ٹیلی ویژن کو رکھ کر اقتداء کی جا رہی ہے تو تصویر کے سامنے نماز پڑھنا بھی لازم آئے گا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیلی کاسٹ کرنے میں امام رکوع سے اٹھ گیا اور تصویر میں ہم کو یہاں دیر سے دکھائی دے رہا ہے، تو امام سجدے میں ہے، ہم رکوع میں ہیں، امام سلام پھیر چکا ہے، امام دوسری رکعت شروع کر چکا ہے، ہم پہلی رکعت میں ہیں، تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خرابی ہو جاتی ہے اور اقتداء درست نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے اقتداء درست نہ ہونے کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کا اہتمام، جماعت کی نماز کا اہتمام، ان سب چیزوں میں اگر غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آئے گا کہ مکان کا متحد ہونا کس قدر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں صاف حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہو تو ساتھ رہنا ضروری ہے، الگ الگ رہ کر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غور فرمائیں، 2 موقعوں پر ایسا ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں رہ کر نماز ادا فرمائے ہیں۔ ایک 5 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے تھے تو اس وقت چند دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز ادا فرمائے۔ دوسرا مرض الوفات کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز ادا فرمائے۔ ان دونوں موقعوں میں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر لائیو اجازت ہوتی تو اس زمانے کا لائیو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھا دیں اور صحابہ مسجد میں رہ کر اقتداء کر لیں، یہ اقتداء درست ہو سکتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گنجائش دے سکتے تھے کہ اس میں سہولت ہے کہ امام اپنے گھر میں رہ کر نماز پڑھا دے اور لوگ اپنے مسجد میں جہاں انہیں آواز پہنچ جاتی ہو اقتداء کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں فرمایا۔ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کر مسجد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ اگر چاہتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء وہیں گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے اقتداء ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت میں حاضری کی کس قدر تاکید فرمائی ہے، کس قدر وعید بیان فرمائی ہے کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے۔ جماعت چھوڑنے والا منافق سمجھا جاتا تھا،
اور تاکید فرمائی گئی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی ہے، متصل ہے، پھر بھی فرمایا گیا مسجد میں آ کر اقتداء کرنا ہوگا۔ حالانکہ پڑوسی ہونے کی برکت سے تو یہ حکم دیا جانا چاہیے تھا کہ آپ وہاں رہ کر بھی اقتداء کر سکتے ہیں اگر گنجائش اس کی ہو سکتی ہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا، اس کے بارے میں منافق سمجھا جاتا تھا۔ سخت بارش اور شدید سردی کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دے دی جاتی اور اس کے بعد اعلان فرمایا جاتا الا صلوا فی رحالکم، الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی بیوتکم۔ مسلم شریف میں یہ تمام احادیث مذکور ہیں، مگر کسی وقت یہ اعلان نہیں کیا گیا الا اقتدوا من بیوتکم، الا اقتدوا من رحالکم، اپنے اپنے گھروں سے اقتداء کر لو، تمہیں آواز جہاں تک پہنچ جاتی ہو، اور جنہیں آواز نہیں پہنچتی وہ اپنی جماعت الگ بنا لیں۔ ہرگز نہیں فرمایا گیا۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو یہ کہا گیا، حالات کی وجہ سے اپنے گھروں میں اقتداء کر لو یہ حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ آگے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جماعت سے ہٹ کر مسجد نبوی میں صف سے پیچھے اکیلے نماز میں اقتداء کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لو۔ تو یہاں مسجد میں ہے، جماعت میں حاضر ہوا، بس اقتداء کرنے میں فصل کے ساتھ اقتداء کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا حکم فرمایا۔ اور بار بار یہ حدیث بھی سنی گئی ہے، نماز با جماعت میں صفوں کی درستگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ تیر کو تراش کر برابر کیا جاتا ہے جیسے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف کو برابر فرماتے تھے۔ آگے پیچھے رہنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیزے سے ان کے صفوں کی جانچ فرماتے تھے اور تاکید فرماتے صفوں کو ٹیڑھی مت کرو ورنہ دل تمہارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا گیا جماعت کی نماز میں کہ صفوں میں لوگ کٹے ہوئے رہیں یا درمیان میں فاصلہ رکھ کے رہیں۔ تو اب نماز میں اتنا فاصلہ گوارا کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ امام کسی دوسرے ملک میں اور مقتدی کسی دوسرے ملک میں، یہاں ایک مسجد میں رہ کر صف میں اگر دوریاں پیدا ہو رہی ہوں اسے گوارا نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہاں ملکوں کی دوریوں میں بھی اقتداء گوارا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز با جماعت میں اس کا بھی بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ امام سے مقتدی آگے نہ بڑھے۔ اب اگر لائیو پڑھائی جانے کی بات ہو تو کہیں پر مقتدی ملکوں کے جغرافیے کے لحاظ سے مقتدی امام سے آگے اور امام مقتدی سے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بڑی خرابی یہ بھی ہے، جب لائیو کی اجازت رہے گی تو ہر ملک کے نماز کے اوقات ایک نہیں ہیں۔ حرم میں نماز کسی وقت میں ہو رہی ہے اور یہاں پر کسی وقت میں ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب لائیو اقتداء کی جائے گی تو صرف تراویح ہی کی کیا ضرورت ہے، تو ہر پانچوں نمازوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اوقات الصلاۃ کے کیا معنی رہیں گے، نماز کے اوقات متعین کرنے کا کیا مطلب رہے گا۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت، جماعت میں جس اجتماعیت کو اہم قرار دیا گیا اور جس روحانیت کو پیدا کرنا مقصود بنایا گیا، وہ سب چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی۔ اور احادیث میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، نابینا ہیں، مسجد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں جماعت کی نماز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے عذر کی وجہ سے حاضری نہیں ہو پاتی ہو تو میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، پھر جب واپس جانے لگے تو بلا کر پوچھا اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تو پھر فرمایا مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ اگر عذر واقعتاً لاک ڈاؤن کی وجہ سے آنا مشکل ہے تو پھر ایک نابینا شخص کو 1400 سال پہلے جب کہ کرنٹ اور یہ تمام سہولیات میسر نہیں تھے تو ان کے لیے بھی ایک طرح کی لاک ڈاؤن کی ہی زندگی ہے، رات کی تنہائی میں اندھیرے میں
نابینا شخص جن کے لیے دن رات دونوں برابر ہیں کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ تو اجازت ہونی چاہیے تھی لائیو کی کہ بھئی آپ گھر سے رہ کر اقتداء کر سکتے ہیں۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کی امامت کرتے تھے، مگر بصارت کافی کمزور تھی، خاص طور پر بارش کے زمانے میں مسجد پہنچ کر امامت کرنا دشوار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک دفعہ اس موقع سے گھر پر تشریف لائیں اور گھر کے کسی کونے میں نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اس کو اپنی نماز گاہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کی تکمیل فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شکل ان کے لیے نہیں فرمائی کہ آپ گھر میں رہ کر نماز پڑھا دیں، قوم آپ کی اقتداء کر لے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی نماز میں ایسے وقت میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، تو حضرت ابو بکر جماعت میں شامل ہوئے بغیر اپنی جگہ سے رکوع کر لیے، فاصلہ رکھتے ہوئے صفوں میں شامل ہوئے بغیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دیکھا، آپ کو علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے یہ بھی ہدایت فرما دی آئندہ ایسا نہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7830۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صف کے درمیان میں بھی اس فاصلے کو گوارا نہیں فرمایا۔ تو اب ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور جمہور امت کا اور فقہا کا یہی متفقہ فیصلہ اور مسلک ہے کہ لائیو تراویح کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کسی بھی اعتبار سے اس کی گنجائش ہوگی تو آزاد مزاج، سہولت پسند، دین بیزار لوگ یہی آگے ہیلے بہانے کریں گے جب لاک ڈاؤن کی زندگی ختم ہو جائے اور راحت و آرام آسائش کے راستے نکل جائیں، تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اقتداء کرنا شروع کر دیں گے، اور لائیو نمازیں زندگی گزارنے کی جس طرح کے نئی شکلیں ایجاد ہو رہی ہیں، ویسے عبادت کی نئی شکلیں لوگ اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ پھر آگے یہ جیسے نماز کے لیے مسجدیں بند ہیں، عمرے کے لیے بھی بند ہے، حج کے لیے بھی بند ہے، تو پھر یہ مسئلہ بھی شروع کر دیا جائے کہ پھر لائیو عمرہ کر لیا جائے، لائیو حج کر لیا جائے، ساری چیزیں آن لائن کر لی جائیں۔ تو کس قدر نادانی کی بات ہے اس طرح کی باتیں چلانا، یا لائیو اقتداء کرنے کی باتیں یا خیال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونا۔ شرعاً یہ بات درست نہیں ہے، اور کسی ناہنجار احمق قسم کی دلائل کی وجہ سے، اپنے چرب زبانی کی مکاری کی وجہ سے کسی کی باتوں میں آ کر اپنی نماز غارت نہ کریں۔ ان تمام دلائل، احادیث، آثار صحابہ کی روشنی میں یہی بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو حافظ مل جائے اپنے گھر میں ان کے پیچھے براہ راست اقتداء کر لیں، اور نہ ملے تو تنہا اپنی نماز ادا کر لیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت سے ادا کر لیں، یہ نماز ہو جائے گی، بمقابل اس کے کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے امام حرم کی اقتداء کریں، ہرگز نماز نہیں ہوگی، اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔